کہ نابالغ سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام لینا جائز نہیں ہے۔ میں نابالغ ہوں مولانا، آپ مجھ سے ایسے کام نہیں کرا سکتے کہ لاؤ وضو کا پانی دو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پانی آپ کو ہبا کر دوں، ہدیہ کر دوں، تو آپ کو یہ بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نابالغ کا ہدیہ بھی جائز نہیں ہے۔ نابالغ اگر ہبا کرے، ہدیہ دے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ سرپرست اجازت نہ دے۔ تو پھر آپ اس سے وضو کا پانی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو تب سید دیدار علی الوری کو اپنے علم کا دیدار ہوا، اور پھر کہا کہ یہاں کا نابالغ بچہ اتنا مسئلہ جانتا ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا احمد رضا صاحب سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کی گلی میں رہتا ہوں بس اسی لیے جس نے گلی میں علم کا یہ ماحول بنایا ہو اس کے گھر میں علم کا ماحول کیا؟ احمد رضا کے پیر خانے نے امام احمد رضا کی کتابوں کا یوں تعارف کرایا ہے۔ ہمارے محررہ سے آواز آتی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوی رضویہ تو ایک علامت ہے، ذرا ہدایت کی بخشش پڑھ کے اہل سنت کی فکر کیا تھی؟ امام اہل سنت کی ایک ہی فکر تھی کہ امت محمدیہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے، ان کے عقیدے پر پہرا دیا جائے۔ یاد رکھیے جس اعلیٰ حضرت کے عرس میں آئے ہو اس امام احمد رضا کا حال یہ تھا جو 22 گھنٹے جگنے والی شخصیت تھی، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو 22 گھنٹے جگتا تھا امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے پر پہرا دینے کی وجہ سے۔ اور اکثر لوگوں کو فرماتے تھے کہ تم محمد الرسول اللہ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو اور تمہارے پیچھے ایمان کے بھیڑیے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنی عقیدے کی حفاظت کرو، تم اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ اور امام اہل سنت کو یہ فکر سونے نہیں دیتی تھی۔ عرس امام احمد رضا میں آنے والوں، مجھے بتاؤ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا وفادار کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا سپاہی کہتے ہیں، کیا یہ فکر رضا ہمارے اندر ہے؟ اللہ اکبر! ہمارا امام 22 گھنٹے جگتا ہے، یا تو کتاب پڑھتا ہے یا تو کتاب لکھتا ہے۔ 66 سال اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی تھی، اگر ان کی عمر کا حساب کیا جائے اور ان کی کتابوں کا حساب کیا جائے تو وہ ہر 5 گھنٹے میں حضور کی امت کو ایک نئی کتاب دیتے نظر آتے ہیں۔ اور کتاب بھی وہ نہیں کہ 4 کتابیں جمع کر لی، ادھر سے نقل کیا ادھر سے نقل کیا اور کتاب دے دی۔ ایسا نہیں کہ چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو کرانے کی دکان کھول دی۔ امام احمد رضا کی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک صفحے کی تشریح کری جائے تو اس کے بعد کئی اوراق جو ہے وہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی کتاب لکھی اللہ اکبر کہ اس کا جواب آج تک باطل کے پاس نہیں ہے۔ جب باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ امام احمد رضا کے پیر خانے نے امام احمد رضا کی کتابوں کا یوں تعارف کرایا ہے۔ ہمارے محررہ سے آواز آتی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوی رضویہ تو ایک علامت ہے، ذرا ہدایت کی بخشش پڑھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی حضور امام احمد رضا کی جلن میں امام احمد رضا کی برابری کا خواب دیکھنے والوں کو محررہ مطہرہ کا چیلنج ہے کہ ان کی ہدایت کی بخشش پڑھنے کی جنہیں اوقات نہیں ہے وہ فتاوی رضویہ کو پڑھ سکتے ہیں اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ ہدایت کی بخشش وہ ہے، کیا بخشش کے کل بوٹے بوئے ہیں۔ نبی کی زلفوں کی بات آئی تو کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت گل چھوٹا سا عطر دان ہے۔ جب نبی کی شان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ سب حسن کی قسم کھاتے ہیں
کے یہاں ہے، نہ غالب کے یہاں ہے، نہ میر کے یہاں ہے. میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں، ثبوت پیش کر رہا ہوں. میر جیسا عشق میں ڈوبا ہوا بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا جہاں امام احمد رضا. کیونکہ میر میں اور احمد رضا میں فرق یہ ہے، میر غزل کا شاعر ہے، احمد رضا نعت کے شاعر ہیں. اندازہ فرمائیں، میر کا محبوب مجازی ہے، احمد رضا کا محبوب حقیقی ہے. کیا انداز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. بریلی میں بیٹھ کر کے اگر اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے افسوس ہے. توجہ فرمائیں، کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. اور آپ نے محبوب کو چاند کے ٹکڑے سے کہ وہ تشبیہ دیتے ہوئے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دینے کا انداز دیکھیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ چاند کی اوقات کیا ہے؟ چاند اس لیے چمکتا ہے، کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرباں، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری. ان کی سواری کا گرد اٹھتی ہے تو چاند و سورج کو چمکنے کا شور ملتا ہے، تو ان کے چہرے کو چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دیں گے. لیکن چاند کے ٹکڑے کا جو استعمال کیا ہے یہ میرے امام کا انداز ہے. کہتے ہیں جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے، امام احمد رضا کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ وہ امت کے ایمان پہ پہرا دے. ان کو جب لگا کہ اس طرف سے حملہ ہوا تو وہ فوراً قلم اٹھا کر کے آ گئے. انہوں نے تلوار سے فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے قلم سے فتنوں کا مقابلہ کیا. بس میں درد دل کے طور پہ دو تین باتیں رکھ رہا ہوں. آج بھی اس امت کے ایمان پر خطرے کے بادر منڈلا رہے ہیں. ایک طرف سے ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ ہے، یعنی قادیانیت کا فتنہ، جو بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بستیوں کی طرف بڑھ رہا ہے. راجستھان کی سرزمین ہو یا بریلی شریف کے اطراف کی سرزمین ہو، قادیانی اپنے پیروں کو پھیلا رہے ہیں. منکرین ختم نبوت الگ الگ انداز سے ہماری بستیوں میں آتے ہیں اور پہلے وہ نماز روزے کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو مشکوک کرتے ہیں. اس بارے میں ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اور دوسرا بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی اور بچوں کو ارتداد کے دروازے تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فتنہ ارتداد امام اہل سنت کی آنکھوں کو بند ہونے کے بعد جب اس فتنے نے سر اٹھایا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی ٹیم چھوڑی تھی. حضور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں بالخصوص حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب تھے، ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم قطب عالم تھے، ان کے اور خلیفہ حضور صدر الفاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی تھے، ان کے اور ایک منفرد خلیفہ حضور شیر بے شہر سنت حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنوی پیلی بھیتی تھے، ان کے ایک اور خلیفہ حضور سیدی سرکار محدث اعظم چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اسی طریقے سے ان کے ایک اور خلیفہ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اسی طرح ان کے ایک اور خلیفہ علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ تھے. ان کے ایک اور خلیفہ حضرت علامہ سید محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. کتنی بڑی ٹیم امام احمد رضا نے چھوڑی اور بالخصوص عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلی میٹی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے بہت سے نام میں نے چھوڑ دیے اس لیے کہ بہت صاحب کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ارتداد کا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس وقت یہ بزرگان دین اپنے گھروں سے نکلے تھے، کئی مہینے تک اپنے گھر نہیں گئے تھے، اور جو لوگ مرتد ہو رہے تھے ان لوگوں کو تو ارتداد سے بچایا ہی بچایا، ساتھ ہی میں الحمدللہ ان لوگوں نے کئی لوگوں کو مزید اسلام کے اندر داخل کیا. میرے بھائیو، اس وقت اللہ
अल्लाह अकबर, माश से ज्यादा लोगों के ईमान की फिक्र की जरूरत है, रोटी और कपड़ा और मकान से ज्यादा लोगों के ईमान की फिक्र की जरूरत है। आज हमारे बच्चे बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। जो दादा अखबारात में पढ़ते हैं वो तो जाहिर हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चियां ऐसे भी हैं जो हमारे घर में रहकर हिम्मत नहीं करते बोलने की, और उनके सीने के अंदर कोई शोले जवाल उबल रहा है, उनके दिलों के अंदर कोई बगावत जो है उबल रही है। याद रखना, अल्लाह अकबर, सिर्फ गुर्बत फितना इर्तिदाद का सबब नहीं है। अल्लाह अकबर, सिर्फ नस्रानी ख्वाहिशाती फितना इर्तिदाद का सबब नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने जब अल्लाह अकबर, उनकी ये खुसूसियत थी, वो बहुत बड़े मुफक्किर थे, बहुत दूरअंदेश थे, फितने सर उठाने वाले बाद में होते। इमाम अहमद रजा उसका जवाब पहले ही से मुहैया फरमाते थे, उनको बहुत फिक्र थी। अफसोस, इमाम अहमद रजा की मानने वाली कौम लायानी बातों में उलझ कर रह गई। अब तो ये हो गया, तेरा बाप बड़ा है कि मेरा बाप बड़ा है, तेरा मदरसा बड़ा है कि मेरा मदरसा बड़ा है, तेरा पीर बड़ा है कि मेरा पीर बड़ा है। याद रखो मुसलमानों, इस वक्त लायानी बातों में उलझने का नहीं है। अगर हमने आज अपने बच्चों के, अपनी नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की फिक्र नहीं की तो हम क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और याद रखना, कब्रों में तरसते पड़े रहोगे, बच्चे फातिहा पढ़ने के काबिल नहीं होंगे, ईसाले सलात से भी महरूम कर दिए जाओगे। इसलिए उर्स रज़वी में आने वालों या इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में जामिया नूरिया के इस मिंबर से जो पैगाम पहुंच रहा है, मेरी गुजारिश है, इमाम अहमद रजा ईमान के पहरेदार थे, रसूलुल्लाह के सिपाही थे, वफादार सिपाही थे। इसलिए हमें भी इमाम अहमद रजा से ये दर्स लेना है, ये फिक्र लेना है। तुम्हें पता है फितना इर्तिदाद बरेली के बगल में पल रहा है। बच्चियां अल्लाह अकबर इर्तिदाद की तरफ तेजी के साथ माइल है। खुदा के लिए इमाम अहमद रजा के मिशन पे हमें काम करना होगा। और वो क्या, इमाम अहमद रजा ने सोचा, अगर कुफ्र से बचाना है, बदअकीदगी से बचाना है, शिर्क से बचाना है, बिदअत और खुराफात से बचाना है, इर्तिदाद से बचाना है, तो उम्मत को रसूलुल्लाह के करीब कर दो, हुजूर के करीब कर दो। मेरे भाइयों, हमने खुद इस्लाम का जिक्र नहीं किया जैसा करना चाहिए था, हुजूर का जिक्र नहीं किया जैसा करना चाहिए था। अल्लाह अकबर, मगर वो कैसा कुश्ता इश्क रसूल था, वो उसकी जबान पर हमेशा हुजूर का जिक्र रहता था। उनको एक फिक्र थी, वो लोगों को अपने से करीब नहीं करना चाहते थे, वो लोगों को मदीने के ताजदार से करीब करना चाहते थे, वो भटके हुए हाऊ को सूबे हरम ले जाना चाहते थे। आज जब से हमारी फिक्र हो गई लोगों को खुद से करीब करने के लिए, जब से हमने मेहनत शुरू कर दी है, सवाल पसीर हो गए हैं। याद रखना, सच्चा आलिम वो नहीं होता, सच्चा दाई वो नहीं होता, सच्चा पीर वो नहीं होता जो खुद से करीब करे। सच्चा दाई, सच्चा पीर और सच्चा आलिम वो होता है जो अल्लाह रसूल से करीब कर दे। इसलिए कि हम तो ऐबों में डूबे हुए हैं, कोई अपने से करीब होगा, चंद दिनों के बाद दूर हो जाएगा, और हो भी रहे हैं। लेकिन अगर हुजूर से करीब हो गए तो हुजूर को खुदा ने हर ऐब से पाक बनाया है। वो खुद ही कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा के उर्स में आने वालों, कभी सोचा जब इस उम्मत की बेटियां किसी मुनकिर इस्लाम के बिस्तर पे करवटें बदलती होगी तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? कभी सोचा? लायानी बातों में उलझ करके रहने वालों, कभी सोचा कि मैदान महशर में हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाएंगे कि उम्मत के बच्चे इर्तिदाद के फितने की तरफ बढ़ रहे थे और हम इसी में उलझे हुए थे कि तेरी टोपी का कलर अफजल है कि मेरी टोपी का कलर अफजल है। इमाम अहले सुन्नत ने तो हमें फिक्र दी है, हुजूर के करीब हो जाओ और हुजूर के करीब करो। मेरी गुजारिश है, अगर इर्तिदाद के फितने से बचना है तो अपने बच्चों को हुजूर के करीब करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलाम की सीरत पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, दीन इतना पढ़ा दो हर बच्चा बच्ची को कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें, और किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा हम खुद ही पढ़ा सकें, घर की फातिहा खुद दे सकें, घर के जानवरों को खुद ज़बाह कर सकें। हाँ, और एक माँ अपने बच्चे को कम से कम
قاعدہ بغدادی تو پڑھانے کے قابل ہو جائے, وضو اور غسل کے مسائل سکھانے کے قابل ہو جائے. یاد رکھیے ایک انگریز مفکر نے کہا تھا, تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. دنیا جب یہ کہہ رہی ہے کہ اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا, تو آپ مجھے بتائیے میرے بھائی, جب مائیں اچھی ہو تو قوم اچھی ہوگی, اور اگر مائیں بگڑ جائے, ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم, دنیا احمد رضا کو نہ دیکھتی اگر ان کی ماں کی گود اتنی سوری ہوئی نہ ہوتی. آپ کی نظر امام احمد رضا پر ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں امام احمد رضا کو جو عشق رسول کا ماحول ملا ہے وہ جلسے سن کر نہیں ملا. ان کے پاپا امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنے زمانے کے منفرد عاشق رسول تھے. سرور القلوب پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علم و ادب اور آگہی میں علامہ نقی علی خان احمد رضا کے بھی باپ تھے, باپ. آپ ان کی سرور القلوب اٹھا کر پڑھو, آپ ان کی تفسیر علم نشرہ اٹھا کر پڑھو, ان کے ناصحانہ جملے پڑھو تو گھر میں عشق رسول کا ماحول ملا. ہمارے گھر میں بچوں کو عشق رسول کا کون سا ماحول ہے؟ باپ موبائل لے کے بیٹھا ہے, ماں موبائل لے کے بیٹھی ہے, سیریلوں کا ماحول ہے, فلموں کا ماحول ہے, بھاگنے بھگانے کے مناظر ہے. بتاؤ بیٹیاں بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ ارتداد کا ماحول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بچے سچے مسلمان ہو. ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کدھر ہے؟ صرف جلسوں میں مسلمان بن کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. گھر میں بھی اسلام ہونا چاہیے, گھر میں بھی محبت رسول کا ماحول ہونا چاہیے, گھر میں بھی عشق رسول کا ماحول ہونا چاہیے. بس بات آخری کرتے کرتے چلا جاؤں, آپ سے رخصت ہو جاؤں. امام احمد رضا اس عظیم محنتی دائی اور مفکر کا نام ہے جس کے گھر کے بچوں کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. توجہ کرنا, حجت الاسلام اور مفتی اعظم کیا تھے, آپ کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے اپنے محلے کے بچوں پہ جو اثر ڈالا تھا نا, اثر وہ کیا تھا وہ دیکھ لیجئے. مختصر میں کہہ رہا ہوں اور اپنے گھروں میں دیکھ لو. ہم اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہو نا, تو ذرا اعلیٰ حضرت کی فکر بھی لے لو. مت بیچو امام احمد رضا کو. احمد رضا بیچنے اور خریدنے کے لیے نہیں ہے. احمد رضا تو وہ کشتہ عشق رسول ہے جس کی فکر کو اپنے دل و دماغ اور زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بتاؤں, جو محلے کے بچوں پہ یہ فکر ڈال سکتا اور تربیت کر سکتا, اس کے گھر کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ اختصار سے اس کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے سید صاحب تھے, عالم بھی تھے, محدث بھی تھے. ان کا نام ہے سید دیدار علی الوری رحمت اللہ علیہ. اگر ان کے خاندان والوں تک بات پہنچے تو برا نہیں مانے, میں ان کا خادم اور غلام ہوں اور میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں, لیکن جو بات ہے وہ تو کہنی ہوگی. توجہ کرنا مسلمانوں. سید دیدار علی الوری صاحب کو ایک صاحب نے کہا, آپ بریلی کے بڑے مولانا کو جانتے ہیں؟ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب. تو سید صاحب تھے, عالم تھے, مفتی تھے, محدث تھے. تو خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے نا. یوں بھی سید کسی کو مانے پھر بہت کم جلدی سے ہوتا ہے, لیکن جس کو مان لے پھر اس کو نفاق کے ساتھ سید نہیں مانتا, تو پھر اس کو دل سے مانتا ہے, کیونکہ اس کی زبان اور دل ایک ہوتا ہے. جس کو مانیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ مانیں گے, اور جس کو نہیں مانیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں. نبی کے خون میں منافقت نہیں ہے, علی کے خون میں منافقت نہیں, اتنا یاد رکھنا. اس لیے کہ اگر منافقت ہوتی تو کربلا کیوں ہوتا؟ کربلا بتا رہا ہے جس کو مانا مانا. بلکہ ایک جملہ دے دوں آپ کو, سنے حسن بتا رہی ہے جو سنے کے لائق تھا اس سے صلح کر لیا ہے, اور جنگ حسین بتا رہی ہے جو جنگ کے لائق تھا اس سے جنگ کر لی ہے, جو قبول کرنے کے لائق تھا اسے قبول کر لیا ہے, جو ریجیکٹ کرنے کے قابل تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اسی لیے ہم سنے حسن کو بھی مانتے ہیں اور جنگ حسین کو بھی مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. صرف جنگ حسین پسند ہے اور صلح حسن پسند نہیں ہے, وہ سچے حسینی ہو ہی نہیں سکتے. تو بہرحال سید دیدار صاحب کو جب کہا گیا بڑے مولانا صاحب بریلی کے جانتے ہیں, تو کہا ہاں بھائی جانتے ہیں. کب ملیں گے کبھی؟ کہا ذات کا پٹھان ہے
اور غصے کا تیز آدمی ہے. دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا اس وقت بھی ایسا ہی تھا. ویسے پٹھان لوگ تو ہوتے ہی کچھ تیز، لیکن یاد رکھنا امام احمد رضا وہ پٹھان ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا تھا، جو نبی کی عظمت اور حمایت کے لیے ہے. ہاں وہ اور ناز ہے اس پر، خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. حضور نظمی میاں نے کہا تھا خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت. مارے رس سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ. تو توجہ فرمائیں، وہ کہا ذات کا پٹھان ہے، غصے کا تیز آدمی ہے. بہرحال بات ہوئی، بہت کوشش کی ان کے خلفاء اور مریدین نے اعلیٰ حضرت کے کہ سید صاحب کو کسی طرح ملا دیں. خدا کی شان ایک دن سید صاحب کا دماغ بن ہی گیا کہ چلو چل کے مولانا سے ملتے ہیں. وہ بریلی شریف آئے. اب دھیان سے سننا جو پیغام دینا ہے. دیکھو بھائی میں نے آپ کو کوئی جو ہے وہ کوئی مبالغہ آرائی کر کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنا. میں چاہ رہا ہوں کہ عرس رضوی سے یہ اتنے پیغام آپ نے سنے مقرر اور خطبہ سے، یہ میرے دل کے درد کا پیغام بھی گھر لے کر چلے جائیں. فکر رضا کیا ہے؟ حضور سید دیدار علی الوری بریلی شریف آئے تھے. اعلیٰ حضرت کے یہاں سیدوں کی جو تعظیم ہے خدا کی قسم 14ویں صدی میں کہیں نہیں. میں یہ چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں. جو احترام ہے، اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں حضور منانی میاں کو دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب پرپوتے کا یہ عالم ہے تو امام احمد رضا کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیے یہ خون رضا کی اصلیت ہے کہ یہاں محبت اور پیار کا ماحول ہے. بہرحال سید دیدار علی الوری صاحب تشریف لائے. نماز کا وقت ہو چکا تھا، بلکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی. سید صاحب بڑے بعمل عالم تھے. انہوں نے سوچا جلدی وضو کروں تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ، توجہ، چھوٹا سا نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے. تو چونکہ اجلت تھی اور اجلت میں بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. علم میں ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتا ہے. انسان ہے، انسان لوگ کہتے ہیں کہ نسیان سے مشتق ہے، اور نسیان کا مطلب بھول جانا ہوتا ہے. انسان انس سے بھی مشتق ہے اور نسیان سے بھی مشتق ہے. محبت کرنا جانتا ہے، کبھی بھول بھی جاتا ہے. اور یہ بھولنا اگر نہ ہوتا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بھولنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ورنہ باپ کی میت کو کوئی نہ بھولے، بیٹے کے ایکسیڈنٹ کو نہ بھولے، کسی کے ستانے اور دل توڑنے کو نہ بھولے. یہ بھولنا بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. ہاں اس کو آپ جو ہے وہ اس کو برا مت مانیے. بہرحال تو علم ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتی ہے بات. کبھی کبھی تو تقریر میں ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، زبان پہ نہیں آتی. نماز کی جماعت پکڑنے کے لیے اجلت ہے. ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے. سید صاحب نے فرمایا او بچے ادھر لا پانی مجھے لا، میں وضو کروں. ویسے بھی جو طبقہ مقبول ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا بڑا کم عادی ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ. بلکہ منبر سے اترتے وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ کوئی جوتا پہنائے تو پہنے، ہے نا، کیونکہ مقبول لوگوں کو کام. ہاں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بات ذہن سے نکالنی ہوگی. حضور سے بڑا مقبول کون تھا؟ لیکن حضور سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں. یہ ایک الگ بات. بہرحال میں کوئی اس کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں. تو بچے ادھر لا پانی لا، ادھر میں وضو کرتا ہوں. تو اب میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر اپنے الفاظ کے جامع میں دونوں کا مکالمہ بیان کر رہا ہوں. اس بچے نے کہا آپ بریلی کے نہیں لگتے. توجہ فرمائیں، آپ بریلی کے نہیں لگتے. آپ بریلی کے نہیں ہیں کیا؟ کہاں ہم بریلی کی تو نہیں ہیں. کیا آپ کو مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے؟ آپ مسئلہ نہیں جانتے کہ مسئلے سے واقفیت آپ کو نہیں ہے. کہا بچے کیا بات کرتا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ نابالغ سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام لینا جائز نہیں ہے. میں نابالغ ہوں مولانا، آپ مجھ سے ایسے کام نہیں کرا سکتے کہ لاؤ وضو کا پانی دو. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پانی آپ کو ہبا کر دوں، ہدیہ کر دوں، تو آپ کو یہ بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نابالغ کا ہدیہ بھی جائز نہیں ہے. نابالغ اگر ہبا کرے، ہدیہ دے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ سرپرست اجازت نہ دے. تو پھر آپ اس سے وضو کا پانی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو تب سید دیدار علی الوری کو اپنے علم کا دیدار ہوا اور پھر کہا
کہ یہاں کا نابالغ بچہ اتنا مسئلہ جانتا ہے، تو پھر آپ نے پوچھا احمد رضا صاحب سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہ کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کی گلی میں رہتا ہوں بس اسی لیے جس نے گلی میں علم کا یہ ماحول بنایا ہو اس کے گھر میں علم کا ماحول کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، وہ اپنے گلی کے بچے کو بالغ اور نابالغ اور ہبا اور جو ہے وہ عطا کے مسائل سکھا چکے، تم اپنے بچوں کو ایمان و کفر بھی نہیں بتا سکے، تم اپنے بچوں کو وضو اور غسل بھی نہ بتا سکے، تم اپنے بچوں کو نماز بھی نہ، ارے 35 40 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا نہیں آتی، تم کس طرح امام احمد رضا کا نام لیتے؟ فکر رضا تو یہ ہے جس کی گلی کے بچوں کو اتنا علم ہو۔ حضور مفتی اعظم کے علم کا عالم کیا، حضور حجت الاسلام کے علم کا عالم، تو میری گزارش فکر رضا یہی ہے کہ گھر میں علم کا ماحول بنانا ہوگا، گھر میں عشق رسول کا ماحول بنانا ہوگا، محبت رسول کا ماحول بنانا ہوگا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، حضور محدث سورتی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں نہ شاگرد ہیں، پھر آپ جتنا پیر کا ذکر نہیں کرتے، جتنا استاد کا ذکر نہیں کرتے، اتنا آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا پیر سے سلسلہ ملا، استاد سے علم ملا، لیکن اگر عشق رسول ملا ہے تو احمد رضا کی صحبت سے ملا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو ہمارے قریب آئے وہ ہمارا عاشق بنے نہ بنے، نبی کا عاشق بن جائے۔ حضور کا یہ اعلیٰ حضرت کی فکر تھی، اور وہ یہی تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فکر رضا اپنے گھر لے جاؤ، گھروں میں محبت رسول کا ماحول بناؤ، عشق رسول کا ماحول بناؤ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے۔ اسکولیں قائم کریں، مدارس قائم کریں، علم پہ محنت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ